الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نزير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا وملجانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا فأعوذ بالله السميع العظيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد ما كان محمد آباء أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله المولان العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين عزیزان گرامی، قابل احترام میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل ہوا، اس کا کرم ہوا کہ اس نے اپنے محبوب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ عزیزان گرامی، ہم ایسے نبی کی امت ہیں کہ جن کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے، اور ان سے محبت کرنا ہمارا ایمان ہے، اللہ کی سنت ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر کے اللہ پاک نے خود بتلایا کہ میں اپنے محبوب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتا ہوں۔ اللہ پاک فرماتے کہ میرا محبوب بے مثال ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے مثال، ان کا گھرانہ بے مثال۔ ہم ایسے نبی کی امت ہے جن کی مثال ہی دینا مشکل ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سارے نبیوں کی امامت کا شرف
ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، تو کسی کاتب نے کیا خوب، کسی مقرر نے کیا خوب کہا کہ جب ہم چھوٹے سے پروگرام کو اگر رکھتے ہیں تو اس پروگرام کے اندر ایک خاص مقرر ہوتا ہے جس کی وجہ سے پوری رونق سجتی ہے، جس کی وجہ سے مجمع اکٹھا ہوتا ہے، اور اس اشتہار میں، اس پروگرام کے اندر جو اشتہار لگے ہوتے ہیں ان کے نام کے علاوہ سینکڑوں نام ایسے ہوتے ہیں جو محفل کو سجانے کے لیے آتے ہیں، اپنی تھوڑی تھوڑی بات کہہ کر اپنی جگہ لے لیتے ہیں، لیکن جب اس مجمع کو، اس مقرر کو سب سے لاسٹ میں، اس خطیب کو سب سے لاسٹ میں بیٹھایا جاتا ہے تاکہ مجمع رکا رہے، اور وہ مجمع اسی لیے رکا رہتا ہے کہ تاکہ وہ فلاں شخص جس کے لیے وہ اس جگہ پہ حاضری دیا ہے وہ اس کی باتوں کو، ان کی باتوں کو سنے۔ اس مقرر سے پہلے سینکڑوں مقرر آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن مجمع اسی جگہ پہ ٹس اور مس نہیں کرتا ہے۔ اسی طریقے سے آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اس دنیا کے اندر بھیجا، اس دنیا کی رونق کو سجانے کے لیے اللہ پاک نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ تم مجمع کو سجاؤ، دنیا کی رونق کو بتاؤ، دنیا کی رونق، دنیا کے اندر جاؤ، رونق لگاؤ، میرا محبوب آنے والا ہے۔ میں ایسے نبی کو بھیجوں گا، ایسے رسول، ایسے پیغمبر کو بھیجوں گا کہ جس سے میں نے اتنی محبت کی ہے، میں نے اتنی محبت کسی سے نہیں کی ہے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خطاب عطا فرمایا تھا، حبیب اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے خطاب عطا فرمایا تھا کلیم اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے خطاب عطا فرمایا تھا روح اللہ، ابراہیم علیہ السلام کو خطاب اللہ پاک نے فرمایا تھا، عطا فرمایا تھا خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے فرمایا کہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو جو خطاب عطا فرمایا تھا وہ کلیم اللہ کا خطاب تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو خطاب عطا فرمایا تھا خلیل اللہ کا خطاب تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو خطاب عطا فرمایا تھا وہ روح اللہ کا خطاب تھا۔ اللہ پاک، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ پاک نے حبیب اللہ کا خطاب عطا فرمایا ہے۔ ان لوگوں کے خطاب سے اور آپ کے خطاب سے کیا فرق ہے؟ حضرت ہم سب کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے خطاب عطا فرمایا، میں نے پوچھا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے خطاب عطا فرمایا تھا، میں نے پوچھا تھا، اللہ پاک نے کہا کہ ہاں میں نے حضرت موسیٰ کو خطاب عطا فرمایا، حضرت عیسیٰ کو خطاب عطا فرمایا، حضرت ابراہیم کو خطاب عطا فرمایا، حضرت اسماعیل کو خطاب عطا فرمایا۔ وہ خطاب اسی لیے عطا فرمایا تھا حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ کا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا تھا، حضرت ابراہیم مجھ سے محبت کرتا تھا، حضرت اسماعیل مجھ سے محبت کرتا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مجھ سے محبت کرتے۔ اے میرے محبوب، میں نے تم کو حبیب اللہ کا خطاب عطا فرمایا ہے، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ حبیب اللہ کا مطلب سب سے پیارا، اللہ کا حبیب، اللہ کا پیارا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، آج ہم ان کی اسی نبی کے امتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ میں اپنے محبوب نبی کو محبوب امت عطا فرماؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کوہ طور پر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ پاک، میں نے تورات کے اندر پڑھا ہے کہ آخری نبی آنے والا ہے اور وہ آپ آخری نبی کو بھیجیں گے، وہ آپ کے بہت محبوب نبی ہوگا، آپ اس کو جو امت عطا فرمائیں گے وہ امت بھی بہت محبوب ہوگی۔ اللہ پاک وہ امت مجھے عطا فرما دے۔ اللہ پاک نے فرمایا نانا میں وہ امت میں اپنے آخری نبی کو دینے والا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ پاک وہ امت اتنی طاقتور ہوگی، اتنی طاقتور ہوگی کہ وہ دجال کو بھی وہی امت مارے گی۔
اللہ پاک آپ کہتے ہیں میں نے تورات کے اندر پڑھا ہے کہ اے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی، پہلے زمانے میں لوگ گناہ کرتے تھے، ان کے پیشانی پہ اس کے گناہ لکھ جاتے تھے، اور اکثر صبح کے وقت اپنے لوگ کپڑے باندھ کر اپنے سر پہ چلتے تھے، لوگ پوچھتے تھے کیا ہوا، وہ کہتے تھے کہ سر میں درد ہے. لیکن اے اللہ میں نے تورات میں پڑھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ امت آئے گی، وہ گناہ بھی کرے گی، لیکن اگر وہ آنسو کا ایک قطرہ ٹپکا دے گی تو آپ ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے. اے اللہ مجھے وہ امت عطا فرما دے. اللہ پاک نے کہا نہیں، تلک احمد امت، تلک امت احمد، میں وہ اپنی آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ امت عطا فرمانے والا ہوں. ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک وہ چہرہ تھا کہ جس کو دیکھنے کے بعد بڑے سے بڑا مشرک بھی کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جاتا تھا. آقا علیہ السلام کا دیوانہ مستانہ متوالا ہو جاتا تھا. مکہ المکرمہ کے اندر ایک نوجوان رہتا تھا. اس کا باپ بہت مالدار تھا، بہت بڑا رئیس آدمی تھا. اس کی سخاوت کا عالم اس طرح پتہ چلتا ہے کہ وہ نوجوان جب اپنے بدن پہ خوشبو لگاتا تھا تو لوگ اس کے پاس خوشبو سونگھنے کے لیے جاتے تھے. اتنی مہنگی مہنگی خوشبو استعمال کرتا تھا. مکہ المکرمہ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے رسول کالی کملی والے، سنہری جالی والے احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس نوجوان کا آمنا سامنا ہوتا ہے. اس نوجوان کی نظر آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے ٹکراتی ہے. اس کی نظر جا کر آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر پڑتی ہے. وہ نوجوان آقا مدنی ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ بن جاتا ہے، اور ایسا دیوانہ بنتا ہے کہ وہ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا نہیں تھا اس کو سکون نہیں آتا تھا. ایمان نہیں لایا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک نہیں دیکھتا تھا اس کو سکون نہیں آتا تھا، اس کے دل کو قرار نہیں آتا تھا. مکہ المکرمہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ ہجرت فرمانے لگے. مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ ہجرت فرمائے گئے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان کو جب خبر ہوتی ہے کہ آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے جا رہے ہیں، وہ نوجوان اپنے گھر پہ گیا اور اپنے والد سے کہا کہ ابو جان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ چلے گئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے، میں بھی مدینہ جا رہا ہوں ہجرت فرما کر. اس کا باپ کہنے لگا خبردار، اگر دوبارہ میرے گھر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا تم کو کہیں نہیں جانا ہے، اور اگر تم مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے تو تم کو میں اپنی جائیداد سے بے دخل کر دوں گا. حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ رئیس زیادہ جو تھا، عیش و آرام کی زندگی گزارنے والا، مخملی کپڑے پہننے والا، ریشم کے کپڑے پہننے والا، بھاری سے بھاری عمدہ سے عمدہ خوشبو لگانے والا، ناز و نعمت میں پرورش پانے والا، شاہی محل کے اندر رہنے والا، ایسا نوجوان جب یہ باتیں سنتا ہے کہ میرا والد جو مجھے جس کا خون میرے رگوں کے اندر دوڑ رہا ہے وہ مجھے بول رہا ہے تم کو میں اپنی جائیداد سے بے دخل کر دوں گا،
حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ نوجوان کہنے لگا اے میرے ابو جان آپ کاغذ لائیں اور میری دستخط لے لیں، مجھے آپ کی جائیداد نہیں چاہیے، میں آپ کی جائیداد پر تھوکتا ہوں، میرے دل کے اندر تو نبی کا عشق بھر گیا ہے اور میں مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ ضرور جاؤں گا، لائیے آپ سگنیچر مجھ سے لے لیجئے، آج سے میں آپ کی جائیداد کا وارث نہیں ہوں، میں آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بننے جا رہا ہوں۔ وہ نوجوان اپنی جائیداد کے اوپر لات مار دیتا ہے اور گھر سے نکل جاتا ہے۔ گھر سے باہر جب جاتا ہے تو اس کی ماں کہتی ہے بیٹا تیرے جسم کے اوپر جو کپڑے ہیں یہ بھی ہم لوگوں کی امانت ہے، ہم لوگوں کی خون پسینے کی کمائی ہے، یہ کپڑا بھی نکال کے دے کر جا۔ حضرت وہ نوجوان آتا ہے، حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے کہ اس نوجوان کا نام حضرت شعیب علیہ السلام ہے۔ وہ نوجوان گھر کے اندر آتا ہے اور اس ماں نے جس ماں نے 9 مہینے 13 دن تک اپنے پیٹ کے اندر رکھا تھا، 2 سال 2.5 سال تک اپنی گود میں لے کے دودھ پلایا تھا، اس کا پیشاب پیخانہ صاف کیا تھا، اس ماں نے کہا بیٹا تیرے جسم کے اوپر جو کپڑا ہے وہ کپڑا بھی ہم لوگوں کی کمائی کا ہے، وہ کپڑا بھی دے کر جا۔ بیٹا گھر کے اندر آتا ہے اور ایک ٹاٹ لیتا ہے، گونی لیتا ہے، اس کے 2 ٹکڑے کرتا ہے اور ایک ٹکڑا اوپر لپیٹتا ہے اور ایک ٹکڑا نیچے لپیٹتا ہے، کپڑے کو اتار کر دے دیتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسا عشق اس کے دل میں تھا، وہ گھر سے نکلتا ہے اور مدینہ المنورہ کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ باپ سمجھ جاتا ہے کہ اس کے دل کے اندر اتنا عشق ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو منع کرنے پر نہیں مانے گا، اس کو کتنی بھی ایسا پہنچائے گئے نہیں مانے گا۔ مکہ کے شریر دشمنوں کو اس کے والد بلاتا ہے، اس کا باپ مکہ کے شریر نوجوانوں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے میرا بیٹا گیا ہے مکہ چھوڑ کر کے مدینہ جا رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں جا رہا ہے، اور جائیے میرے بیٹے کو اتنا ماریے کہ وہ گھر واپس آنے پر مجبور ہو جائے۔ مکہ کے شریر لڑکے ہیں، اس کا پیچھا کرتے ہیں اور ریگستان میں جا کے پکڑتے ہیں اور اتنا مارتے ہیں حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کا پورا بدن لہو ہو گیا، پورا بدن زخموں سے چور ہو گیا۔ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ مکہ کے شریر دشمن جو تھے، مکہ کے شریر نوجوان جو لڑکے تھے، اس میں سے ایک لڑکا اس حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ناک میں مارتا ہے اور ناک سے خون نکلنا شروع ہوتا ہے اور گسی کھا کر کے حضرت شعیب، وہ نوجوان جو تھے حضرت شعیب علیہ السلام زمین پر گرتے ہیں اور بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد جب افاقہ ہوتا ہے، ہوش میں آتے ہیں، مکہ کے شریر لڑکے کہتے ہیں اے شعیب اپنے گھر پر چل، ہم تجھے چھوڑ دیں گے، کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے شعیب کہتا ہے میں مرنا پسند کر لوں گا، اللہ پاک کل قیامت کے دن مجھ سے پوچھے گا، اللہ پاک مجھ سے پوچھے گا شعیب تو نے کیا لے کر آیا، میں کہہ دوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلا تھا اور میں نے اپنی جان دے دی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشق میرے دل کے اندر تھا اور میں مکہ چھوڑ کر کے ہجرت کر رہا تھا۔ مکہ کے شریر دشمنوں نے، مکہ کے اسلام کے دشمنوں نے، شریر لڑکوں نے میری جان لے لی تھی۔ اللہ کو کل قیامت کے دن یہ بتلا دوں گا کہ میرے دل میں عشق رسول تھا، میرے دل میں عشق نبی تھا، میں بتلا دوں گا۔ اللہ پاک اس کے عوض میں اللہ ہو سکتا ہے مجھ سے راضی ہو جائے، میں نہیں جا سکتا، میں گھر واپس نہیں ہو سکتا۔ وہ نوجوان کہنے لگتے ہیں، مکہ کے شریر کہنے لگتے ہیں، دشمن کہنے لگتے ہیں ہم تجھے اور ماریں گے۔ حدیث کی کتابوں میں لکھا اتنا مارتے ہیں کہ پورے بدن سے خون کے قطرے ٹپکتے ہیں، پورا بدن زخموں سے چور ہو جاتا ہے، پورے بدن پر زخم آ جاتے ہیں۔ وہ کپڑا جو ٹاٹ کا پہنا ہوا تھا وہ بھی پھٹ جا رہا تھا، لیکن وہ مکہ کے دشمن جو تھے، مکہ کے نوجوان لڑکے شریر لڑکے جو تھے وہ مارنا بند نہیں کرتے ہیں۔ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام واپس زمین پر گرتے ہیں اور بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ وہ مکہ کے شریر جو لونڈے تھے، وہ مکہ کے شریر جو لڑکے تھے وہ واپس آ جاتے ہیں۔ وہ سمجھ جاتے ہیں یہ نہیں جائے گا، وہ سمجھ گئے کہ اب یہ ختم ہو جائے گا، مر جائے گا، لیکن واپس تھوڑی دیر کے بعد جب افاقہ ہوتا ہے ہوش میں آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مکہ کے وہ شریر لڑکے نہیں ہیں یہاں پر، اور جو مجھے مار رہے تھے وہ لوگ چلے گئے ہیں۔ یہ واپس اٹھتے ہیں اور مکہ سے مدینہ تقریباً 420 کلومیٹر کی دوری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تھے تو وہ اٹھتے ہیں، زمین سے اٹھتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں، مکہ سے لے کر کے مدینہ تک پیدل سفر کرتے ہیں۔ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے جب مدینہ المنورہ میں وہ انٹری مارنے والے ہوتے ہیں، مغرب کا وقت ہوتا ہے، مسجد نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام تشریف فرما ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر کھڑے ہیں اور اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہو کر کے دیکھتے ہیں
صحابہ کرام پریشان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کیا ماجرا ہو پیش آ گیا ہے کہ یہ کوئی اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہوتے ہیں اور اپنی گردن کو اٹھا اٹھا کر مکہ کے راستے پر دیکھتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس کو دیکھ رہے ہیں؟ مکہ کے راستے پہ کس کو دیکھ رہے ہیں؟ کوئی وفد آنے والا ہے آپ سے ملاقات کرنے کے لیے, کوئی وفد آنے والا ہے آپ کی عیادت کرنے کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں, میرا ایک سچا عاشق مکہ سے چھوڑ کر مدینہ آ رہا ہے. میرا ایک سچا عاشق اپنے باپ کی دولت کو ٹھوکر مار کر میرے آگوش میں آ رہا ہے. میرا ایک سچا عاشق مکہ کے شریر دشمنوں نے اس کو اتنا مارا لہو لہان کیا ہے, وہ مکہ سے پیدل آ رہا ہے, میرے عشق میں آ رہا ہے, میرے پاس آ رہا ہے, میرے دامن سے وابستہ ہونے آ رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک پڑتی ہے کہ وہ شعیب آ رہے ہیں. اپنے جسم سے کپڑے کی جگہ پر ٹاٹ کی بوریاں لپیٹے ہوئے ہیں. وہ نوجوان آیا مسجد نبوی کے اندر انٹری ماری. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر اس کو اپنے سینے سے لگایا اور فرمانے لگے آقائے مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم کو تو بڑی ایسا پہنچائے, مکہ کے شریر لڑکوں نے تم کو بڑی تکلیفیں پہنچائی ہیں, تم کو بہت مارا ہے, تم کو کتنی تکلیفیں ہوگی. انہوں نے کہا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا چہرے مبارک میرے نظروں کے سامنے آ گیا, ساری تھکاوٹیں ساری تکلیفیں مجھے دور ہو گئیں. میں اپنے باپ کی دولت پہ ٹھوکر مار کے آیا. جو آدمی کو مچھر کاٹ لے تو وہ برداشت نہیں کر سکتا, ایسے ناز و نعمت میں پلنے والا بچہ اپنے باپ کی دولت کو ٹھوکر مار دیا, عیش و آرام کو ٹھوکر مار دیا, باپ کے پیار کو ٹھوکر مار دیا, ماں کے پیار کو ٹھوکر مار دیا. وہ شعیب علیہ السلام کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بدن کے اندر میرے رگوں کے اندر میرے باپ کا خون ہے جس نے اپنی جائیداد سے مجھے بے دخل کر دیا اور میں اسی ماں کا دودھ پیا تھا جو میرے جسم سے کپڑے تک اتروا لیے. میں آپ کے عشق میں آپ کے پاس پہنچا ہوں جس کا کوئی نہیں ہوتا ہے, اس کے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں. اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھے سے نبوت والی چادر کو اتارتے ہیں اور حضرت شعیب علیہ السلام کو دیتے ہیں, بولتے ہیں کہ شعیب اس کو لے اور تو اس کو پھیل لے. کچھ دن کا عرصہ جب گزرا, حضرت شعیب علیہ السلام کی موت کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے کہا کہ میرا کفن جو دینا نا اسی چادر میں دینا, میرا کفن بھی دینا تو اسی چادر میں دینا, کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے بدن سے یہ چادر ہٹے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی چادر ہے. اور آج ہمارا عشق ایسا ہے کہ مؤذن حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدائیں لگاتا ہے اور ہم مسجد کے دہلیز تک اپنے قدم کو نہیں لے کے جا سکتے. گلی کوچوں میں نکر پہ کھڑے ہو کر کے نعرے تکبیر یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہیں, لیکن ہمارے قدم مسجد تک نہیں جاتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, نماز دین کا ستون ہے, نماز مومن کا معراج ہے. ہمارے قدم مسجد تک نہیں پہنچتے. ہمارا عشق اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق. ارے ہم تو ایسے نبی کی امت ہیں کہ جو انگلی مبارک کو اٹھا دے تو اللہ پاک اس امت کے لیے اس ڈوبا ہوا سورج بھی نکال دیتا. ایک مرتبہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی شیر خدا داماد رسول اپنے داماد کو بلاتے اور کہتے ہیں کہ علی تم فلاں جگہ چلے جاؤ اور جا کر کے فوراً یہ کام کر کے واپس آنا ہے, تم کو کہیں رکنا نہیں ہے.
قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ میرا محبوب اگر کسی کام کو کرنے کا حکم دے تو وہ کام اس کو کرنا ضروری ہو جائے گا، اور میرا محبوب اگر کسی کام کے لیے تم کو روکے تو اس سے رکنا بھی تمہارا ضروری ہو جائے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ علی تم فلاں جگہ چلے جاؤ اور وہاں سے یہ کام کر کے فوراً واپس آؤ، کہیں رکنا نہیں ہے تم کو، حضرت علی کرم اللہ وجہہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے نکل جاتے ہیں۔ روایتوں میں لکھا، حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے کہ جس وقت نکلے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد نکلے تھے اور چلے گئے، وہ کام کیے، واپس آئے، عصر کی نماز ختم ہو گئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھاگتا ہوا گیا اور ویسے ہی واپس آیا، میں بہت تھک گیا ہوں۔ اللہ کے پیارے حبیب ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی بیٹھ جاؤ، آرام کر لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ جاتے ہیں۔ آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اپنا سر مبارک اس کی گود میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں رکھ کر آرام فرمانے لگتے ہیں۔ چند منٹ ہی گزرتے ہیں کہ ان کو نیند آ جاتی ہے۔ آقا علیہ السلام اپنے سر مبارک کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں رکھ کر آرام فرمانے لگتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں نیند آ جاتی ہے۔ ادھر عصر کا نماز کا وقت قضا ہو رہا تھا، عصر کی نماز قضا ہو رہی تھی، مغرب کا وقت ہو رہا تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہیں کہ میں نماز پڑھ لوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سو رہے، جگانا پسند نہیں کیا۔ نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، اچانک آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کھلتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھ سے آنسو کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیتے ہیں کہ اے بلال مغرب کی اذان دے دو، مغرب کا وقت ہونے والا ہے، اذان دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اٹھتے ہیں اور ایک کونے پہ جاتے ہیں، بیٹھ کر بے تحاشا رونے لگتے ہیں۔ رونے کی آواز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں پہنچتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کون رو رہا ہے، یہ کس کی رونے کی آواز ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرمانے لگتے ہیں کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے اور پوچھتے ہیں کہ علی کیا ہو گیا، کیا ماجرا، کیوں رو رہے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت سے میں ایمان کی حالت میں آیا ہوں، جس وقت سے میں نے اسلام قبول کیا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک میری کوئی نماز قضا نہیں ہوئی۔ آج پہلی مرتبہ ہے جو میں عصر کی میری نماز قضا ہو گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا۔ حضرت علی کہنے لگے سورج ڈوب گیا، پہلی مرتبہ ہے جو، بولے کیسے قضا ہو گئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسے قضا ہو گئی؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گیا تھا یہاں سے وہ کام کر کے، آپ نے حکم دیا، میں چلا گیا کام کر کے واپس آیا، آپ نے فرمایا تھا کہیں رکنا نہیں ہے، اے علی جاؤ اور فوراً واپس آؤ۔ میں گیا اور فوراً واپس آ گیا، عصر کی نماز ختم ہو گئی تھی، میں آیا اور میں تھک گیا تھا، آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ گیا، آپ نے میری گود میں اپنا سر رکھ دیا اور آپ کو نیند آ گئی، میں آپ کو جگانا پسند نہیں کیا، میں نے اپنی نماز کو قضا کرنا پسند کیا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے علی سورج کدھر ڈوبا ہے ذرا بتاؤ؟ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اللہ کے رسول ادھر ڈوبا ہے۔ اللہ کے رسول اپنی نبوت والے ہاتھ کو نبوت والی انگلی سے اشارہ کرتے ہیں، ایک مرتبہ اشارہ کیا، دوسری مرتبہ اشارہ کیا، تیسری مرتبہ اشارہ کیا اور سورج واپس نکل گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی اٹھو اور وضو بناؤ، جاؤ عصر کی نماز پڑھو۔ کون کہتا ہے سورج ڈوب گیا ہے؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حکم دیتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور جاتے ہیں نماز کے لیے نیت باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور سجدے میں جب جاتے ہیں تو اتنا روتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم
اجمعین پوچھنے پر مجبور ہو گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب سورج جب کب ڈوبے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں جانتا، جا کر علی سے پوچھو کہ ان کی نماز کب مکمل ہوگی۔ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں جاتے ہیں اور رو رو کر یہ کہتے ہیں اللہ پاک تیری نظر میں علی کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ اس کی نماز کے لیے تو نے سورج ڈوبا ہوا سورج کو نکال دیا۔ تو یہ اس امت کا مقام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ایسا تھا کہ اگر سر مبارک گود میں آ جائے نماز قضا ہو جائے چلے گا، لیکن ان کی نیند کے اندر خلل پیدا ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ گوارا نہیں۔ دعا فرمائے اللہ پاک ہم سب لوگوں کو سچا پکا عاشق رسول بنائے، سچی پکی محبت کرنے والا بنائے۔ اللہ اپنے حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو حضرات نے سنت نہ پڑھی وہ سنت سے فارغ ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔